اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی۔ واو کا حرف جو ہے وہ قسمیہ آتا ہے گا حرف جر کے طور پہ، یہاں پہ زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے گی۔ عصر جو ہیں گے وہ گزرتے ہوئے، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کو، ٹائم کو کہا جاتا ہے گا۔ عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے گا وہ بھی انسان کے دن کے ختم ہونے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اور تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان آج کے دور میں تو الیکٹریسٹی کا دور ہے، لیکن پہلے دور میں کیا ہوتا تھا، لوگ جو تھے اپنا کام جلدی جلدی کمپلیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ روشنی روشنی میں کام مکمل ہو جائے۔ تو رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے گا۔ تو عصر جو ہے وہ ایک طرح سے زمانے کو بھی کہتے ہیں کہ زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تیز رفتاری سے وقت گزر رہا ہے، شب و روز کی گردش۔ رات آتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر دن روشن ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی کبھی دن چھوٹے۔ تو زمانے کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ بنی و نوع انسان کی پیدائش جب سے ہوئی ہے اور قیامت پر جا کر یہ ختم ہوگا۔ یہاں زمانے کی جو قسم کھائی جا رہی ہے، دراصل وہ وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ ایک تو احادیث مبارکہ میں عصر کی نماز کی بھی بہت اہمیت ہے۔ صحیح حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، اس کا ایسا ہے کہ گھر بار سب لٹ گیا۔ تو خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کی حفاظت کے لیے قرآن مجید میں حکم آتا ہے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم کہی جا رہی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، یہاں پہ الانسان آ رہا ہے یعنی کہ تمام انسان اس میں شامل ہے۔ لفی البتہ میں، خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یعنی تمام انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ خسر کا لفظ جو ہے نا، یہ ایک طرح سے ایسا نقصان جو کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے، کہ انسان کا اصل میں جو اصل سرمایہ ہو وہ بھی ڈوب جائے، سب ضائع ہو جائے، نقصان ہی نقصان۔ اور ایسا نقصان کہ جس کے بعد اس کو ریکوری نہ کی جا سکے، کوئی اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو تمام انسانوں کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے گا کہ تمام کے تمام انسان جو آئیں گے وہ خسارے میں آئیں گے۔ اور یہ چیز زمانے سے بھی اس کی ایک وہ لی جا سکتی ہے گی کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے گا کہ زمانے کو اتار چڑھاؤ کو دیکھیں تو قوم عاد اور ثمود اور فرعون اور اتنی زیادہ دنیاوی طاقت والی قومیں جو تھیں، لیکن غلط کاموں میں پڑیں، سب ملیہ میٹ کر دی گئیں، سب ختم ہو گئیں۔ تو وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی بھی آلٹرنیٹ چیز نہیں موجود، سمجھے نا۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان نے وقت کی قدر نہیں کی تو الٹیمیٹ خسارہ اور لاس میں ہے انسان۔ وقت ایک ایسے برف کی طرح ہے کہ برف جو ہوتی ہے نا، پگھل رہی ہوتی ہے، ایک برف فروش ہوتا ہے نا، جب وہ برف بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے بیچ دے، ورنہ اس کا کیا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں بکی تو اس کا اصل سرمایہ بھی جو ہے وہ پانی بن جائے گا۔ تو اگر وقت کو صحیح استعمال نہ کیا، صرف چل کرتے رہے، تو ہم کہاں ہیں؟ لاس میں ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک طرح سے اس میں بیڈ نیوز اور انسان کے خسارے کی بہت بڑی بات بتائی گئی ہے کہ انسان کا نقصان ہو رہا ہے گا۔ لیکن انسان آج بیٹھے ہوئے آرام سے، چلو کوئی بات نہیں، دیکھیں گے جب ہوگا۔ لیکن آگے جو ہے اگلی آیتوں میں کچھ بچنے کی امید دکھائی دے رہی ہے گی۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب تمام کے تمام انسانوں کو کس میں ڈال دیا؟ خسارے میں، لاس میں ڈال دیا گیا، الٹیمیٹ لاس، کمپلیٹ لاس میں، سوائے ان لوگوں کے۔ کچھ لوگ، شرط ہے گی، جو لوگ یہ کام کریں گے تو وہ لوگ بچ سکتے ہیں گے اس الٹیمیٹ لاس سے۔ آمنو، جو ایمان لائے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے گی؟ ایمان لانا۔ آپ سوچیں ایمان لانا کسے کہتے ہیں گے؟ ہم ایمان لاتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کتابوں، اللہ پر ایمان، کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ، بعث بعد الموت پہ، اچھی بری تقدیر پہ، سب چیزوں پہ ایمان ہے۔ تو ایمان دراصل نام ہوتا ہے گا تصدیق کرنے کا اور یقین کرنے کا۔ اصل میں ایمان جو ہوتا ہے نا، جب انسان کسی چیز کی تصدیق کر دیتا ہے گا کہ ہاں میں اس چیز کو سرٹیفائڈ کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق اپنی لائف اسٹائل کو اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو چینج کرتا ہے گا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو میں اپنی زندگی میں سب سے بڑا اپنے رب کو مانوں گا۔ میں رسول پر ایمان لاتا ہوں تو اب کیا ہوگا، رسول کی دی ہوئی تعلیمات میں ہی میرے لیے فائدہ ہے گا۔ میں کتاب پر اللہ کی ایمان لاتا ہوں تو کیا ہے، اسی کتاب کو اپنا دستور حیات بناؤں گا۔ اور میں انبیاء، فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں
جبریل امین پہ ایمان لاتا ہوں تو جبریل امین جو کتاب لے کر آئے ہیں، جو قرآن و سنت موجود ہیں، جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا، تو اس کی ہر بات کو مانوں گا، اس کی تصدیق کروں گا، اس پر مطابق عمل کروں گا۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ ہی کیا چیز آ رہی ہے اگلی، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان پھر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرے، نیک اعمال کرے۔ اگر ہم نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان شیکی ہے، ایمان کمزور ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صرف یہیں پر نہیں بلکہ جہاں بھی آپ ایمان کی بات ہوگی تو عامل الصالحات ساتھ میں آئے گا۔ جہاں جنت کی بات آتی ہے تو جنت کے لیے بتایا جاتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا اچھے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور عمل صالح، کون سا عمل صالح ہوتا ہے گا؟ میرا اور آپ کا ڈیسائیڈ کردہ وہ عمل صالح نہیں ہوتا ہے گا، بلکہ وہ عمل صالح ہوگا جو کہ ایک تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو، نیت خالص ہو، دل کے اندر انٹینشن آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، وہ عمل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اس کو ہی عمل صالح قرار دیا جائے گا۔ میری نیت بہت اچھی ہو لیکن اس کے باوجود میرا طریقہ جو ہے گا وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں قرار پائے گا۔ میری نیت بہت اچھی ہے، میں اللہ کی زیادہ عبادت کرنی چاہتی ہوں اور اس کے لیے میں ایک رکعت میں 3 سجدے کرنے لگتی ہوں، تو میرا وہ عمل صالح نہیں ہوگا، وہ ایک بدعت بھی ہوگا اور وہ میرا نماز پھر قبول ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ایسا عمل ہم جو کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا کس کو پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سامنے نمونہ بنا کے پیش کیا گیا گا۔ قرآن مجید میں کہا گیا گا ہم نے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ، رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا گیا گا۔ تو یہاں پہ دوسری چیز جو آ رہی ہے، آمنو کے ساتھ وہ عامل الصالحات کو واو سے جوڑا گیا ہے، یعنی ایمان بھی ہوگا اور عمل صالح بھی ہوگا۔ یہاں پہ یا نہیں کہا جا رہا، او نہیں آ رہا ہے گا کہ یا تو ایمان ہوگا یا عمل صالح ہوگا یا یہ ہوگا، چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ ایک کے بعد یہ اسٹیج یہ سب ہونی چاہیے۔ آگے آ رہا ہے وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو تلقین کی حق کی، یعنی جو صحیح بات اپنے دل کو ٹچ کر رہی تھی، جس صحیح راستے پہ خود چل رہے تھے، اس کی دوسروں کو بھی تلقین کی، یعنی خود بھی اللہ کے راستے پہ چلیں گے اور دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف گائیڈ کریں گے۔ تواصو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکید کے ساتھ بہت مؤثر انداز میں کسی کو نصیحت کرنا کہ اس کے دل میں اترے بات۔ تواصو میں وہ یہ نا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ اس کو مؤثر انداز سے محبت کے ساتھ تاکیداً اہمیت جتاتے ہوئے اس چیز کی نصیحت کرنا کہ یہ ضروری کرنے کا کام ہے۔ اور تواصوا بالحق، حق سچی بات تو کہتے ہیں گے، جو حقیقی بات ہے گی، جس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں گے اور حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ تو جب انسان خود عمل قبول کر لیتا ہے گا، ایمان لے آتا ہے اور عملی زندگی بھی اس کے مطابق اپنی ڈھالنا شروع کرتا ہے، تو اس کی پھر حق کی کیا کرتا ہے وہ تبلیغ، اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیتا ہے گا۔ ایک سب سے پہلے اپنے عمل سے ہی پھیلا رہا ہوتا ہے، پھر اپنی زبان سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اور جب یہ کرتا ہے گا تو انسان کو لا محالہ، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو آگے گلے ملے گا اور آپ کو گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گا، بلکہ سامنے سے ریئیکشن اس کے اپوزٹ ملے گا آپ کو۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کو وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ دیکھیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے درمیان بھی واو آ رہے گا، اور یعنی یہ چاروں چیزیں جو ہے ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ کمپلسری ہیں، چاروں چیزیں آپشنل نہیں ہیں گی۔ جب تک یہ چاروں کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو آپ کو سمجھے پاسنگ مارکس نہیں ملیں گے۔ پاسنگ مارکس لانے کے لیے یہ چاروں چیزیں کتنی ضروری ہیں گی، ورنہ تمام انسان کس میں ہیں؟ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خسارے میں قرار دے دیا گا جب تک یہ کمپلیٹ پیکج نہ ہو آپ کے پاس۔